السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم جماعت نویں کلاس میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جیسے کہ آپ نے آج سے پہلے حصے شعر میں سے چند ایک غزلیات 4-5 غزلوں کی ہم نے تشریح کی، ان کے سوال و جواب بھی لکھے۔ آج ہم اسی حصے شعر میں سے ایک نیا حصہ نظم کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں آج ہم سب سے پہلے نظم پر ہی ایک مختصر نوٹ لکھتے ہیں اور اسی کا ہی ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے نظم کیا ہے، نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم کی ہم مختصر تعریف یہاں پر لکھتے ہیں۔ نظم سے مراد وہ شعری اصناف و اسالیب ہیں جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اس اعتبار سے غزل کے علاوہ شاعری کی بیشتر اصناف، صنف کا جمع اصناف، مثلاً قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور رباعی اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے زندگی اور زمانے نے کروٹ لی، ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے، تعلیمی اور تہذیبی میدان میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور نئے خیالات عام ہوئے، تو اردو نظم کی روایتی روایتی اسالیب میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس طرح سے نظم جدید کا آغاز ہوا۔ جس طرح دنیا کی ہر زبان کی ابتدا نظم یا شاعری سے ہوئی، اسی طرح اردو زبان کی ابتدا بھی شاعری سے ہوئی۔ شاعری میں غزل اور نظم دو ایسی اصناف سخن ہیں جو اردو شاعری میں ابتدا ہی سے وجود میں آئی ہیں۔ نظم کی باقاعدہ شروعات شمالی ہند میں ہوئی۔ اس زمانے میں امیر خسرو کی پہیلیوں اور کبیر داس کے دوہوں نے شاعری میں خاص جگہ پیدا کر لی۔ اس کے بعد اردو شاعری کا ستارہ چمکا اور اکبر بادشاہ سے اورنگزیب تک شاعری میں خاص ترقی کر لی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جو ہم نے نظم کی ایک مختصر تعریف میں لکھی ہے۔ تو عزیز بچوں، آپ اس نظم کی جو تعریف ہے، ایک مختصر جو نوٹ ہے، وہ آپ اپنی کاپیوں میں صاف لکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔